حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح سے ہوتے تھے۔ ایک نکاح جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ولیہ کا یا بیٹی کا مہر کے بدلے کسی کے ساتھ رشتہ طے کرتا ہے، اور دوسرا نکاح وہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کو جب وہ ماہواری سے پاک ہوتی تو اسے حکم دیتا کہ فلاں مرد کے پاس چلی جا، جو بہادر ہوتا، اچھے خاندان والا ہوتا تو وہ اس سے مباشرت کرتی، اس کے ساتھ راتیں گزارتی۔ جب حاملہ ہو جاتی، یقین ہو جاتا حمل کا، تو اس کے بعد خاوند چاہتا تو رات گزارتا، نہ چاہتا تو اس سے الگ رہتا۔ اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ بیٹا اس کی طرح بہادر اور اس کے نسب والا عمدہ خاندان والا ہو۔ اور ایک یہ ہوتا تھا کہ 10 سے کم آدمی کسی عورت کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور جب اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ 10 کو بلاتی کہ دیکھو تم جو کرتے تھے تمہیں معلوم ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، بچے کا خرچہ وہ اٹھاتا تھا۔ اور ایک نکاح یہ ہوتا تھا کہ عورتیں کچھ ایسی ہوتی تھی جن کے پاس جو بھی چاہے آئے، مرد جمع ہوتے آتے، وَهُنَّ الْبَغَايَا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں کہ وہ زانیہ ہوتی تھیں، تو وہ دروازے پر بطور علامت کے وہ جھنڈا لگا دیتی تھیں، چھتوں پر جھنڈا لگا ہوتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ اس گھر میں جو بھی جائے وہ عورت نہیں روکتی۔ تو جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دنوں کے بعد جو لوگ اس کے پاس جاتے تھے سب کو بلاتی، اور قیافہ شناس کو بلاتی ہے۔ قیافہ شناس کہتے ہیں جو شکلیں ملاتا ہے، بچے کو دیکھ کر والد کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کس کا ہوگا، تو وہ بچے کو دیکھتا، پھر مردوں کو دیکھتا، جس کے ساتھ شکل ملتی اس کا کہہ دیتا کہ یہ بچہ اس کا ہے، تو وہ بچہ اسی کا ہوتا، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چاروں کا ذکر کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو زمانہ جاہلیت کے سارے نکاح طریقے ختم کر دیے، سوائے اس نکاح کے جو آج کل ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک بندے نے 2 دن پہلے سوال کیا تھا، اسے ظہر کے بعد جواب دیا کہ جو عورت کے ساتھ بغیر گواہوں کے متع، جس طرح نکاح متع کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس پر اس نے دلیل مانگی۔ اتفاقاً آج اسی حدیث پر بیان بھی تھا، اس کو پھر سینڈ کیا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، احکامات اسلام کے نزول سے پہلے مختلف طرح کے نکاح ہوتے تھے، لیکن اسلام نے اس نکاح کے علاوہ تمام نکاحوں کو ختم کر دیا۔ پہلے چند دنوں کے لیے لوگ نکاح کرتے تھے، احادیث میں موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ کہیں سفر پہ جاتا، اس دور میں یہ ہوٹلنگ کا نظام نہیں تھا، دوران سفر کھانا پینا پکانا اپنا ہوتا تھا، تو اب تاجر جب کسی شہر میں جاتا تو وہاں وہ پھر دیکھتا کہ کوئی بیوہ عورت دیکھتا، کوئی مطلقہ دیکھتا، کوئی غریب گھر دیکھتا، تو وہاں پھر وہ شادی کر لیتا۔ جتنے دن 2 مہینے مہینہ اس نے رہنا ہوتا، 10 دن رہنا ہوتا، وہ وہاں لین دین کاروبار کرتا، تو جس سے شادی کی وہ کھانا پینا کرتی، کپڑے وغیرہ دھوتی، اور جب وہ شہر چھوڑتا تو اسے طلاق دے کے آ جاتا۔ تو اسلام سے پہلے ایسا کرنا جائز تھا، ابتدائی اسلام میں بھی جائز تھا۔ مدینہ میں جب خیبر فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے منع کر دیا، اس لیے کہ اس طرح کے نکاحوں میں نسب محفوظ نہیں رہتا، کہ اب ایک بندہ مختلف عورتوں سے نکاح کرتا ہے، وہ طلاق دے کے آ گیا، پیچھے دوسرا نکاح کرتا ہے، اب اس کی اولاد کس کی ہوگی؟ یا جس نے نکاح کیا حاملہ عورت کو چھوڑ کے طلاق دے کے آ گیا، وہ بچہ، اس کو کیا پتا میرے بچے کہاں کہاں ہیں؟ ایک تو نسب خراب ہو جاتا ہے، دوسرا انسان کی وراثت کے احکامات نازل ہوئے کہ بندہ مرے گا، عورت مرے گی تو اس کا مال اس کے ورثاء کو ملے گا، تو جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے ورثاء کہاں کہاں ہیں تو مال کہاں ملے گا؟ اور اسی طرح 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کامل مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
سوائے بیویاں اور باندیوں کے، کہ بیویاں اللہ نے حلال کی ہیں اور باندی حلال کی ہے، اس کے علاوہ عورتوں کو اللہ نے مرد کے لیے حلال نہیں رکھا۔ غلط جگہ اس دو چیزوں کی اللہ نے اجازت دی کہ شرعی طور پر جس سے نکاح کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا جو باندی تم نے خریدی، اس دور میں غلام اور باندیاں ہوتے تھے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب صرف ایک رہ گیا کہ علی الاعلان جس سے نکاح کیا جائے، خفیہ نہیں، نکاح میں اعلان معتبر ہے، گواہ ہو، لوگوں کو علم ہو۔ آج کل بہت سے لوگ، بہت سے لڑکے کہتے ہیں جی اب نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں خاندان راضی ہو جائے گا، وہ بعد میں کوئی راضی نہیں ہوتا، اور پھر ایسے لڑکے دھوکہ دیتے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیچاری لڑکی کا کچھ نہیں بنتا، پھر خودکشیاں کر لیتی ہیں، زہر پی لیتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو شادی کرنا چاہتا ہے اسے کہو علی الاعلان کرے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرے، ہم بھی ہیں، علی الاعلان سب کے سامنے شادی کرو۔ زنا خفیہ ہوتا ہے، شادی علی الاعلان ہوتی ہے۔ تو یہ نکاحوں کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت کے جو نکاح تھے کہ کسی عورت کے پاس 10 بندے جاتے، کسی کے پاس جو بھی جاتا وہ نہ روکتی، یا کوئی مرد ایسے ہوتے تھے اللہ معاف کرے کہ وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے کہ ہمارا نسب کمزور ہے، یا کمزور ہوتے تو وہ کسی بہادر کے پاس بیوی کو بھیجتے تاکہ بیٹا اس جیسا بہادر پیدا ہو، اس کے نسب سے ہو، اپنی اولاد کو عمدہ نسب اور بہادر پیدا کرنے کے لیے کسی اور سے کام کرواتے کہ بھائی میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، تو میرا بیٹا ہوگا تو وہ کمزور ہوگا، تو لہذا وہ فلاں جنگجو بندہ ہے۔ اس دور میں تلواروں سے لڑتے تھے، بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، اور گمسان کی جنگوں میں گھس جاتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت دے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ سیف اللہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب رکھا تھا اللہ کی تلوار، تو اللہ نے شہادت اس لیے نہیں دی کہ اگر میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو کفار کہیں گے رب کی تلوار ہم نے توڑ دی۔ 60 بندوں کو لے کر 60,000 کے مقابلے میں گھس گئے، اللہ نے 60 بندوں کو فتح دی۔ تلوار سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ایک جانب سے 60,000، دوسری جانب سے 60 بندے، کس کس کے وار کو روکیں گے؟ تو وہ جوان مردی بہادری تو وہ دیکھتے بھائی یہ بڑا بہادر ہے، 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہے، چلو اس سے میری اولاد ہو تاکہ میرا بچہ ایسا بہادر ہو۔ لیکن یہ بغیرتی کے کام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا، جس کی بیوی ہے، جیسی اولاد ہے، جو رب اسے دے گا وہ حلال کی ہوگی، ناجائز طریقوں سے منع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔